السلام علیکم، اہل سنت افیئرز میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع تذکرہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیم۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہوار محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ کئی صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ چونکہ یہ عید محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منسوب ہے، اس لیے جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان اور اپنے نبی کی عظمت کا احساس ہے اور اتنا ادراک باقی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کرۂ ارضی پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان و انعام ہے، وہ یہ عید بڑی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں اور اللہ کے اس احسان کبریٰ پر اس کا شکر بجا لانے کے لیے دل کھول کر مال خرچ کرتے ہیں۔ مگر افسوس، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے کچھ مسلمان فرقے ایسے بھی نظر آتے ہیں جو نہ صرف اللہ کے اس احسان عظیم کا شکر منانے کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آمد پر اظہار مسرت کرنے والوں پر شرک و بدعت کے انتہائی مردود الزامات لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی ناکام اور نامراد سازش کرتے ہیں اور بنیاد اس بات کو بناتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا اسلام کا حصہ نہیں۔ اب آئیے تاریخ اسلام میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، اور براہ راست قرآن مجید میں دیکھتے ہیں آیا یہ منانا درست ہے بھی یا نہیں۔ مگر اس سے پہلے ہمیں میلاد النبی کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ اور اسلام کا طرز سمجھ میں آ سکے۔ میلاد النبی منانا رسول آخر الزماں، محبوب یزداں، صاحب قرآن، فخر موجودات، خاتم النبیین والرسالات، صاحب قدرت و اختیارات، جناب آقا کائنات، قاسم نعمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا بیان کرنا، آپ کی شان میں نعت و ثنا پڑھنا اور آپ کی آمد کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو دل سارا سال اپنی زندگی کے مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں، جن کی معاشرت انہیں ہر لمحہ فکر مند رکھتی ہے، یہ میلاد النبی منانا ان کے دلوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت پیدا کرتا ہے، جس میں سارے سال کی گرد جم چکی ہوتی ہے۔ یہ محافل میلاد النبی اس ایمان کو دوبارہ تر و تازہ کر دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مذکورہ بالا بیان کردہ امور پر قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، جو امور میلاد النبی میں کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا، جو محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم جز ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں بے شمار آیات ملیں اور جن میں واضح طور پر تذکرہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی تذکرہ میلاد النبی ہے۔ ان کی تعداد، ان آیات کی تعداد 20 سے بھی زیادہ ہے، مگر طوالت کی وجہ سے کہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائے صرف 4 آیات بیان کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلُ
عن اصحاب الجحیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119، جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل جہنم کے بارے میں آپ سے پرسش یا سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی ہے، جس میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی 129 آیت کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یعنی اے ہمارے رب انہی میں سے وہ رسول بھیج، مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں خوب پاک و صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ پر ذرا تفکر کریں تو میلاد النبی کی حقیقت اور اس پر کیے جانے والے کئی بیجا اور فضول اعتراض کا جواب اسی آیت سے مل جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ آیت دیکھی جائے تو اس آیت میں نہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ اخذ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی احکام شریعت ثابت ہوتے ہیں، بلکہ یہ آیت کاملاً اکملاً اور مکملاً فقط آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بیان کرتی ہے، اور یہ ارشاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو اس سے یہ بھی اعتراض دفع ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے میلاد النبی نہیں منایا، یہاں قرآن میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہو رسول کا تذکرہ میلاد النبی فرما رہے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ غلط اعتراض بھی رد ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو 1400 سال پہلے ہو گیا تھا اور تم ہر سال کہتے ہو میلاد النبی میلاد النبی۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تذکرہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اسی طرح آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام 1400 سال سے اللہ کے اس احسان عظیم کا چرچا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہی میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اہمیت بتائی ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنا عظیم رسول بھیجا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس کا ترجمہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، جب میں تمہیں
کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والے، اور جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اس شرط پر؟ میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اب ذرا ہمارے ناظرین و سامعین اندازہ کریں، یہ آیت کاملاً صورت ہے مروجہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں ایک محفل سجائی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء کی محفل سجائی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ جا بجا قرآن پاک میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمائے، بار بار لوگوں کو اپنے نبی کی عظمت بتائے کہ یہ رسول آ گئے، یہ تمہیں پاک کر دیں گے، یہی تمہیں علم دیں گے، یہی تمہیں ہدایت دیں گے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمائے، یعنی اللہ اور اس کے انبیاء و رسول اعظام علیہم السلام سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر کو انتہائی اہمیت دیں۔ اب کوئی معاذ اللہ اس کو بدعت کہے یا شرک کہے، یا معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو کوئی خاص اہمیت نہ دے، تو سوچنا چاہیے کہ ایسا شخص کتنا قرآن کا جاہل اور اللہ اور اس کے نبیوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔